بھائی کے آفیشل کے معزز ناظرین، دیکھیے خوارزم سلطنت کے زوال کا دوسرا حصہ۔ اس دوسرے حصے کا محور ڈرپوک باپ خوارزم شاہ کا بہادر بیٹا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے۔ ناظرین محترم، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ 1199 عیسوی کو سلطنت خوارزم کے علاقے گورگنج میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام ابو المظفر جلال الدین مینگوبرنی ہے۔ آپ کو شیر خوارزم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب خوارزم شاہ کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو والد کی ملاقات اپنے بہادر بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ سے ہوئی۔ اس وقت جلال الدین اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک بہت تاریخی گفتگو ہوئی۔ خوارزم شاہ نے کہا، جلال، گھوڑے سے نہیں اترو گے؟ نہیں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ مجھے بس صرف اتنا بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں بلوایا؟ تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ بیٹے نے کہا، اس ویران جگہ میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ خوارزم شاہ نے جلال الدین کی گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ تم میرا آخری سہارا ہو۔ کیا میرا بیٹا میرا ساتھ نہیں دے گا؟ جلال الدین خوارزم شاہ نے کہا، کاش آپ نے عالم اسلام کے ساتھ کوئی بلائی کا کام کیا ہوتا۔ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک وحشی دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کی پرواہ کے لیے سارا ملک بیڑیوں کی سپرد کر دیا۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کے جنازے دیکھ رہے ہیں۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے کہا کہ کاش میں آپ کے گھر پیدا ہونے کی بجائے ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوتا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ شیر خوارزم نے اپنے گھوڑے کو چابک لگایا اور راہ جہاد پر روانہ ہوا۔ خوارزم شاہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ خزانہ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں مغلوں سے لڑ سکوں، لیکن باپ نے لالچ میں انکار کر دیا اور جلال الدین راہ جہاد کے سفر پر جا نکلا۔ ناظرین، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اپنے باپ کے وفات کے بعد بحیرہ کاپسین کے جزیرے سے روانہ ہو کر تبریز آیا اور کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ ملا کر مغلوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ وہاں سے غزنی پہنچے۔ یہاں سے کچھ ہمدردوں اور دوستوں کی ایک جمعیت نصیب ہوئی۔ اس دوران منگولوں نے حملہ کیا، لیکن جلال الدین نے اسے عبرتناک شکست سے ہمکنار کر دیا اور یہ غالباً پہلی شکست تھی۔ اس خبر کو سن کر چنگیز خان قلعہ طائفان سے روانہ ہو کر بامیان پہنچا۔ وہاں چنگیز خان کا ایک پوتا جو چغتائی خان کا بیٹا تھا، وہ تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ظالم چنگیز خان نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بامیان کے مرد اور عورتوں کے لاشوں کے انبار لگا دیے، یہاں تک کہ اس ظالم نے حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کر اس کے گردن کاٹے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک پہاڑ جیسا مجاہد اسلام باقی رکھا تھا۔ دین نے مغلوں کو بہت شکستوں سے دوچار کیا، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور مارکا دریائے سندھ کے ساحل اور اٹک کے علاقے باغی نیلاب کے میدان میں پیش آیا۔ آپ نے دریائے سندھ کو اپنی پشت پر رکھا اور ایک طرف پہاڑ آپ کی حفاظت کر رہا تھا اور ایک طرف دریائے سندھ کا موڑ آپ کی حفاظت کر رہا تھا، اور سامنے چنگیز خان پہاڑ کی طرح 10,000 فوج کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس جنگ میں آپ کے ساتھ 30,000 سپاہی تھے، لیکن تاتاریوں کے بہت سے حملوں کے مقابلے میں آپ کی تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ 700 آدمی رہ گئے۔ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ دریائے سندھ کو عبور کر لے، وہاں آپ کو ہندوستان کی سلطان کی مدد نصیب ہو جائے، لیکن قدرت خداوندی کو یہ منظور نہ تھا۔ پھر چنگیز خان نے 10,000 فوج سے شیر خوارزم پر حملہ کیا۔ شیر خوارزم آخری دم تک لڑتا رہا۔ آپ نے تاتاریوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ آپ منگولوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے تھے، لیکن جب آپ کے ساتھ 700 آدمی بچ گئے تو آپ نے اپنی ذرہ اتار پھینکی، اونچی چٹان سے دریائے سندھ میں گھوڑے سمیت چھلانگ لگائی اور 700 آدمیوں نے بھی دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی۔ یہاں پر علامہ اقبال کی زبان تڑپ کر کہتی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تاتاریوں نے دریا میں مسلمانوں پر تیر چلائے اور بدقسمتی سے سارے مسلمان دریا میں شہید ہو گئے، لیکن شیر خوارزم ابھی زندہ تھا اور اس نے بڑی مشقت سے دریا عبور کیا اور چنگیز خان اس کو دیکھتا رہا۔ اس وقت چنگیز خان نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو دنیا سے تاتاریوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اس کے بعد شیر خوارزم نے عراق اور شام میں کچھ فتوحات کیے، لیکن تاتاری ساری دنیا پر قابض ہو چکے تھے
اور کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ کچھ سرداروں کی وجہ سے بھی آپ ناکام ہو گئے، جس نے درمیان راستے میں آپ سے غداری کی۔ تاریخ اسلام کے مطابق آپ کی وفات کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جب تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی فوج سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کے بعد آپ نے درویشانہ زندگی شروع کی اور آپ علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے، پھر وہاں آپ نے وفات پائی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دن جلال الدین ایک پہاڑی علاقے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور کسی پہاڑی لٹیرے نے گھوڑے اور لباس کی لالچ میں حالت نیند میں آپ کو شہید کر دیا۔ لہٰذا یہ شہر خوارزم 1231 عیسوی کو اس جہانی فانی سے کوچ کر گیا اور ترکی کے علاقے مایافریکن میں دفن کیے گئے۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، تب تک آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے اللہ حافظ۔